سینٹ اجلاس آج ہوگا۔ اجلاس میں 14 نکاتی ایجنڈے کے تحت اہم معاملات زیر بحث آئیں گے۔ سینیٹر علی ظفر اور وقار مہدی مختلف تحریک استحقاق اور جرنلسٹ کے تحفظات کی رپورٹس پیش کریں گے۔ سینیٹر سلیم مانوی والا انکم ٹیکس تیسری ترامیم بل 2025 پر کمیٹی کی سفارشات پیش کریں گے۔ وزیر قانون اعظم نذیر طارڑ نیشنل کمیشن برائے انسانی حقوق ترمیمی بل 2025 پیش کریں گے، جبکہ سینیٹر جان محمد، دنیش کمار اور شہادت اوان تنخواہوں میں مذہبی تبدیلی اور سینٹ قواعد میں ترمیم پر توجہ دلاؤ نوٹس اور تحریکیں پیش کریں گے۔ اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی سے سیاسی رہنماؤں کی ملاقات کا دن۔ وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی آج دوبارہ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے لیے آئیں گے۔ رکن قومی اسمبلی شاہد خٹک، صوبائی وزیر شفقت ایاز، ایم پی اے عاصم خان، ریاض خان اور ارشد ایوب بھی ملاقات کریں گے۔ تحریک انصاف نے گزشتہ روز 6 پارٹی رہنماؤں کی فہرست جیل حکام کو بھجوائی تھی۔ جیل کے اطراف 5 راستوں پر سیکیورٹی پیکٹس، دھاگل، گور کھپور اور فیکٹری ناکے پر اینٹی رائڈز گیٹسز نصب، فول پروف سیکیورٹی انتظامات جاری۔ وفاقی پولیس کا انسداد سائبر کرائم ونگ ختم۔ افسران اور اہلکار سی ایچ ڈی میں ٹرانسفر انچارج انسپکٹر آصف خان سمیت 22 آفیسر اور کانسٹیبلز بشمول سی ٹی ٹی بھجوا دیے گئے۔ سائبر کرائم ونگ نے موجودہ مقدمات اور انکوائریز این سی سی آئی اے کو منتقل کر دی گئیں۔ پولیس کے پاس 112 شکایات تھیں، 2 مقدمات کے چالان عدالت میں پیش، 20 شکایات انکوائری کے مراحل میں، جبکہ 90 شکایات پر قانونی کارروائی جاری ہے۔ اور پنجاب حکومت نے کسٹم سے متعلق صنعت کاروں کے تحفظات دور کرنے کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی۔ کمیٹی میں کسٹمز کلیکٹر ویسٹ چیئرمین کی حیثیت سے کام کریں گے۔ وائس چیئرمین ایڈیشنل کلیکٹر شامل ہوں گے۔ کمیٹی میں ظفر محمود چودھری ایوان صنعتوں میں تجارت کی نمائندگی کریں گے۔ کمیٹی میں سیکریٹری اور لاہور چیمبر کے دیگر ممبران بھی شامل۔ ذرائع کے مطابق کمیٹی بنانے کا مقصد تاجر برادری کی شکایات دور کرنا ہے۔ تاجروں کی شکایات کو مقررہ وقت میں حل کیا جائے گا۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر صدارت 11ویں نیشنل فائنانس کمیشن کا اجلاس اسلام آباد میں جاری۔ 2 صوبوں کے وزرائے اعلیٰ شریک سرفراز بگٹی اور مریم نواز کی اجلاس میں عدم شرکت۔ اجلاس میں دہشت گردی کے خلاف جنگ کے فنڈز 1 سے بڑھا کر 3% کرنے کی تجویز، ٹیکس ریونیو، سماجی شعبے کی ترقی، ماحولیات کو اہمیت دیے جانے کا امکان، این ایف سی میں آبادی کے تناسب سے حصہ کم کرنے کی بھی تجویز شامل، ٹیکس محاصل، تعلیم، صحت، سماجی اور ماحولیاتی شعبے کی بنیاد پر تقسیم کرنے کی تجویز، محاصل کی تقسیم کے نئے فارمولے پر سندھ کے تحفظات، این ایف سی میں سندھ حکومت اپنے تحفظات اور کے پی حکومت مطالبات پیش کرے گی۔ صوبہ خیبر پختونخوا این ایف سی میں حصہ بڑھانے کو خواہاں۔ موجودہ این ایف سی میں قابل تقسیم محاصل میں صوبوں کا حصہ 57.5% ہے۔ پاکستان اور کرغزستان کے درمیان تعلقات میں نیا دور۔ اسلام آباد میں پاکستان اور کرغزستان کے درمیان مختلف شعبوں میں معاہدوں اور مفاہمتی یادداشتوں کا تبادلہ۔ صدر کرغزستان سادر ژاپاروف اور وزیر اعظم شہباز شریف تقریب میں شریک۔ تعلقات کو مستحکم کرنے کے لیے 2 طرفہ تعاون پر اتفاق۔ یادداشتوں میں کانکنی، جیو سائنسز، سیاحت، توانائی، زراعت، سرجیکل آلات، پاکستانی بندرگاہوں کے استعمال، سزا یافتہ قیدیوں کے تبادلے اور الیکٹرانک ڈیٹا انٹرچینج شامل۔ پاکستان فارن سروسز اکیڈمی اور کرغزستان ڈپلومیٹک اکیڈمی کے درمیان بھی مفاہمتی یادداشت پر دستخط۔ بشکیک اور اسلام آباد کو جڑواں شہر قرار دینے کا معاہدہ بھی طے پا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، دونوں ملکوں کے تعلقات تاریخی اور خوشگوار ہیں۔ دورہ مختلف شعبوں میں تعاون کو نئی جہت دینے کے لیے اہم ہے۔ صدر ژاپاروف نے پاکستان کو جنوبی ایشیا میں اہم شراکت دار قرار دیتے ہوئے تعلیم، سائنس، تجارت، توانائی اور دہشت گردی کے خاتمے میں تعاون پر زور دیا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی کرغز صدر سادر ژاپاروف سے ملاقات۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار نے صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی نیک خواہشات پہنچائیں۔ پاکستان کا کرغزستان کے ساتھ تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ دونوں ممالک کے درمیان سیاسی، اقتصادی اور تجارتی تعاون پر بات چیت۔ 2 طرفہ تعاون کو نئی جہت دینے پر اتفاق۔
امریکہ میں گرفتار شہری پاکستانی نہیں افغانی ہے، ترجمان دفتر خارجہ طاہر اندرابی کہتے ہیں۔ لقمان خان بطور مہاجر پاکستان میں کچھ عرصہ رہا، افغان شہری نے بیشتر زندگی امریکہ میں گزاری ہے۔ قانون سازی کا اہم مرحلہ پارلیمنٹ سے منظور شدہ 7 بلز دوبارہ ایوان صدر بھجوا دیے گئے۔ مشترکہ اجلاس میں قومی کمیشن برائے اقلیتی حقوق سمیت 7 بلز کی منظوری دی گئی تھی۔ صدر نے پہلے اعتراضات کے 7 بلز واپس بھیجے تھے۔ پارلیمنٹ نے ترامیم کے ذریعے تمام اعتراضات دور کر دیے۔ ایوان صدر کو بھیجے گئے بلز اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کے دستخطوں سے ارسال کیے گئے۔ صدر کے دستخط کے بعد 7 بلز باقاعدہ قانون بن جائیں گے۔ گندگی پھیلانے والوں کو جرمانہ اور سزا ہوگا۔ پنجاب میں پہلی مرتبہ اتوار کے روز بھی صفائی کے لیے عملہ تعینات کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس، کہا پنجاب میں روڈز پر کوڑا کرکٹ پھیلانے والا 15 دن کے بعد قانون کی گرفت میں ہوگا۔ پنجاب میں اب کوڑے کرکٹ سے بھی انرجی پیدا کی جائے گی۔ روایتی جھاڑو کی بجائے ستھرا پنجاب کے لیے جدید میکینیکل سویپر استعمال کرنے پر اتفاق۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ویسٹ ٹو ویلیو پروجیکٹ کے لیے وسط جنوری تک جامع پلان طلب کر لیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے ستھرا پنجاب کی گاڑیوں کو الیکٹرک وہیکل متعارف کروانے کا حکم دیا۔ لوگ ٹریفک قوانین پر عمل کریں، اسی لیے جرمانہ زیادہ رکھا۔ قانون سوسائٹی کو بہتر کرنے کے لیے بنتے ہیں، شہریوں کو ذمہ دار بنانے کے لیے قانون سازی ضروری ہے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس عالیہ نیلم کے ریمارکس۔ موٹر وہیکل آرڈیننس میں ترامیم کے خلاف درخواست پر سماعت، کہا کم عمر بچوں موٹر سائیکل تیز رفتاری سے چلاتے ہیں، والدین بھی ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کرتے۔ آپ نے دیکھا راولپنڈی میں کیا ہوا، حادثے میں 2 خواتین جان سے گئیں، عدالت نے درخواست ناقابل سماعت قرار دے کر مسترد کر دی۔ کہا حکومت نے قانون بنا دیا، اس پر عمل کریں۔ آپ قانون پر عمل درآمد کی بجائے قانون ختم کروانے آ گئے۔ چورنگی واقعہ، میئر کراچی مرتضی وہاب نے قوم سے معافی مانگ لی، کہا میں مانتا ہوں بطور میئر کامیاب نہیں رہا، ابراہیم کے اہل خانہ سے انتظامیہ اور حکومت کی طرف سے معافی کا طلبگار ہوں۔ ابراہیم کی والدہ کی چیخوں پر میرے پاس الفاظ نہیں، اتنے بڑے نقصان کے باوجود بچے کے اہل خانہ شفقت سے پیش آئے۔ ریسکیو آپریشن میں متعلقہ ادارے کی مشینری صحیح طرح کام نہ آ سکی، انکوائری ہو رہی ہے، معطلی کا عمل شروع کر دیا، انکوائری کے بعد ذمہ داروں کو قانون کے مطابق سزا دی جائے گی۔ مثال قائم کرنے کے لیے سیوریج کارپوریشن کے MC ڈسٹرکٹ مختار کار سمیت متعلقہ افسران کو معطل کیا۔ ابرار احمد جعفر کا DC ایسٹ کے عہدے سے تبادلہ، ڈپٹی کمشنر ملیر سمیع اللہ نثار علی شیخ کو DC ایسٹ کا اضافی چارج سونپ دیا گیا۔ واقعے سے متعلق وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت اجلاس ہوا، اجلاس کی تفصیلات سے ابراہیم کے اہل خانہ کو آگاہ کیا۔ بچے کے اہل خانہ نے اس خواہش کا اظہار ظاہر کیا ہے کہ آئندہ ایسا واقعہ پیش نہ آئے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کی جاں بحق ہونے والے ابراہیم کے گھر آمد، اہل خانہ کے ساتھ دلی دکھ اور افسوس کا اظہار۔